بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني رحمه الله تعالى رسالته رواها أبو جعفر أحمد بن عيسى بن ماهان الحمداني قال أحمد بن أبي بشر أبو العباس قال أملى علي أبو عبد الله محمد بن أيوب من كتاب أبي داود بخط يده رحمه الله تعالى. قال أحمد حمدان بن أحمد أبو الحسن التمار قال كتب إليه أبو داود وهو بمكة. أما بعد عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أسه ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صدیوں سے امت مسلمہ انہیں جانتی ہے اور رسالہ بھی ان کا بہت مشہور ہے، اور عنوان جو ہے علوم سلف کی احیاء میں اس رسالے کی بہت اہمیت ہے. شروط ائمہ کی تو ویسے عمومی طور طلبہ حدیث کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے بستاً تو اس میں مستقل رسائل جیسے امام ابو داؤد کا رسالہ ہوا، امام مسلم کا مقدمہ ہوا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی علل صغیر، یہ وہی اہل ذوق کرتے ہیں جو ان کتب سے خاصا شغف رکھتے ہوں. ورنہ عام طور طالب علم جو ہے شروط دیکھ لے گا ائمہ کی اور چلتا بنے گا، لیکن مثلا جو شغف رکھتا ہو سنن ابی داؤد سے، شغف رکھتا ہو جامع ترمذی سے، تو جو شغف رکھنے والا شخص ہے جو مشغول کتاب کے ساتھ ہے، اس کے لیے پھر ان کتب کی اپنی اپنی شروط کافی اہم ہو جاتی ہیں. عمومی طور تو جو ہے شروط کو بعض احیان کچھ ہی جو ہے صفحات میں مکمل کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تصنیف سنن کے بعد اہل مکہ امام ابو داؤد سے سوال کرتے ہیں کتاب کے بارے میں، اور کتاب کے یعنی سوال کے جواب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی رسالہ لکھتے ہیں ان کی طرف. اس کا الٹا ہوا جب امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح کو لکھا، ان سے صحیح کا ہی مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن سوال تب بھی تھا. اور یہاں ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی، اس کے بعد سوال ہوا، یعنی پہلے ان کا غرض نہیں تھا کہ میں اس کی جو ہے شروط وغیرہ واضح کروں، لیکن ہوا یہ کہ کتاب لکھی گئی، اس کے بعد سوال ہوا، پھر انہوں نے لکھا. تو یعنی کتاب کے مکمل کرنے کے بعد لکھا گیا یہاں، اور مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع کرنے سے پہلے لکھا تھا. تو آج بھی اہل تصنیف کے یہی دو طریقے ہیں، یا تو تصنیف کو چھوٹی ہو تو مکمل کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس دوران جو فوائد وغیرہ ملتے ہیں اس کو مقدمے کی شکل میں جمع کیا جاتا ہے، یا تو پہلے ہی لکھا جاتا ہے. تو امام ابو داؤد 202 ہجری میں جو ہے ان کی ولادت ہے، حتیٰ کہ ابو عبید الآجوری رحمہ اللہ تعالی وہ جو سوالات امام ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں، قریب 2000 سوالات ہیں وہ قریب. تو فاروق کا طبع آتا ہے، اس میں چھپتا ہے، وہاں خود فرماتے ہیں سمعت سلیمان، یعنی امام ابو داؤد کی بات ہو رہی ہے، بن الاشعث ابا داؤد یقول ولدت سنۃ 200 و 200، خود فرما رہے ہیں کہ میں 202 میں پیدا ہوا. تو یہ آجوری ابو عبید رحمہ اللہ تعالی سوالات میں نقل کرتے ہیں، فاروق کا طبع ہے.
وہ فرماتے ہیں وصلیت علی عفان ببغداد سنۃ 20، یاد رکھیے گئے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے عفان پہ بغداد میں جو ہے ان کا صلیتو جنازہ پڑھا. کس سال میں؟ 20 میں، یعنی تب 18 سال کی عمر تھی. تب 18 سال کی عمر تھی. ایک بات اب یاد رکھیں کہ کثیر الشیوخ تھے یہ، ان کے پاس سنن میں قریب 400 مشائخ سے روایت ہے، اور 400 سے زیادہ ان کے مشائخ تھے، تو کثیر الرحلہ تھے. حاکم نے رحمہ اللہ تعالی فرمایا کہ ابو داؤد السجستانی جو تھے امام اہل الحدیث تھے فی عصری بلا مدافعہ، اور انہیں بصرہ، حجاز، شام، عراق، خراسان ہر کہیں سے سنا ہے. اور یہ لکھا وقد کتب بخراسان قبل خروجہ الی العراق، اور مختلف بلدان میں گئے، لکھا، اور معاملہ ان کا بہت مشہور تھا. کثیر مشائخ امام احمد کے تلامذہ میں سے تو ہے ہی. اور ایک اس میں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کے بیٹے ابو بکر بہت مشہور ہے، عبداللہ، وہ اور یہ بعض شیوخ میں مشارکت کرتے ہیں. بعض والد صاحب یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے دونوں کے شیخ ایک ہی ہے، کیونکہ ان نے ان کو بعض اسفار میں اپنے ساتھ لیا تھا، تو وہ والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. اب اگر آپ ایسے اندازہ کریں، جیسے ہم نے دیکھا 202 میں ان کی جو ہے ولادت ہے رحمہ اللہ تعالی، اور 18 سال کی عمر میں یعنی 220 ہجری میں قریب یہ داخل ہوتے ہیں. کہاں؟ یہ بغداد جاتے ہیں 220 میں. اب جو مشہور بات ہے کہ امام احمد کے سامنے ان نے کتاب کو عرض کیا، اور وہ خطیب نے رحمہ اللہ تعالی یقال کے سیگی کے ساتھ لائی ہے کہ انہیں امام احمد کو کتاب دکھائی. تو تب تو مہینہ کا وقت چل رہا تھا، پھر جب یہ داخل ہوئے پہلے بغداد. تو اس پہ بعض اشکال وارد ہو جاتے ہیں کہ امام احمد کی وفات تو 241 میں ہو گئی، تو تب ابو داؤد کی عمر قریب 40 سال ہے. تو یعنی فراغت ہو گئی تھی پھر کتاب کے لکھنے کی 40 سال کی عمر میں. سیدھی سی بات ہے، یہ میں آپ کو فرضاً بتا رہا ہوں. اگر یہ ہو گیا تو رحلہ تو عمومی طور 18 کے بعد ہی 17، 18، 19 سال کی عمر میں شروع کی ہے، کیونکہ تب وہ بغداد پہنچے نا. امام احمد سے اتنی روایت کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی لکھ کے تو نہیں گئے ہوں گے، وہ تو ہو نہیں سکتا. نہیں سمجھ آ رہا. امام احمد من مشائخ ہی ہے نا، اور جو مشائخ سے وہ خراسان میں ملے ان سے روایت سنن میں کرتے ہیں، یعنی وہ اب گئے ہیں نا بغداد 220 میں جو ہم نے دیکھ لیا. تو اب یہ لکھنا شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہاں تو اسی وقت شروع کیا ہے لکھنا، پھر گھوم کے آگے سارا کچھ کر کے پھر امام احمد کے پاس واپس آئے، پھر کتاب دکھائی، کیونکہ 40 سال سے عمر سے پہلے تو امام احمد کی وفات بھی ہو گئی ان کی جب 40 سال کی عمر تھی. یہ بات سمجھ آ گئی. تو تصنیف کا معاملہ جو ہے اس پہ بعض نے پھر اشکال کیا ہے کہ یہ جو بات ہے امام احمد کے سامنے کتاب کو پیش کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے. اسی لیے خطیب نے بھی تاریخ کے اندر رحمہ اللہ تعالی کہا یقال واستحسنہ، یعنی امام احمد کو بہت اچھی لگی کتاب. تو لیکن پھر یہ معاملہ ہو جائے گا نا، پھر ایسے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح انہوں نے کیا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک تو یہ بات ہوگی. عمومی طور باقی جو شروط وغیرہ ہے اس پہ ہم داخلہ رسالہ بھی بات کریں گے. تو یہ ایک بس یہاں پہ بات تھی جو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ اس طرح ہمیں بعض احیان پتہ بھی چلتا ہے کہ مؤلف نے کتاب کب لکھی تھی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدایت رحلہ انہیں شروع کب کی، اب کتاب میں مشائخ مانے مصر کے ہیں، تو اس کا مطلب ابھی پہلے وہاں گئے تو مصر تک تو لکھ ہی رہے تھے. پھر ایسے تثبیت کی جاتی ہے کہ تصنیف کب ہوئی ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ انہیں پہلے لکھی تھی، بعد میں لکھی تھی، ایک بار لکھی تھی، 2 بار لکھی تھی. کتاب تو بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد اب جو رسالہ ہمارے سامنے ہے، اس کا اصل میں مشہور جو مخطوطہ ہے وہ حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خط والا ہے. انہوں نے خود لکھا ہے. بہت سارے ائمہ نے اس کو لکھا ہے، جیسے ابن عبد الحادی نے بھی خود اپنے خط سے لکھا ہے. تو یہ ایک نسخہ تھا جو بہت مشہور تھا، اور یہ ظاہریہ دمشق والے مکتبے کا نسخہ ہے، بہت مشہور نسخہ ہے. اس کے بعد اس کے نسخ سیوطی اور علامہ قنوجی اور سہارنپوری سب کے پاس تھے، کیونکہ آپ دیکھیں بذل المجہود میں بھی پہلے چھپتا ہے جو رسالہ ہے الی اہل مکہ.
اور کتب مصطلح میں کثیر نصاً ہی رسالہ موجود ہے پہلے سے اخیر تک، کہیں حذف کے ساتھ، کہیں کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے، کہیں کچھ چیزوں کو جو ہے تفصیل کر کے. حافظ ابن رجب نے، چاہے جو بھی آپ مصطلح کی کتاب دیکھیں، وہ ہم دیکھیں گے بھی انشاءاللہ داخل میں، تو نسبت پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا. لیکن ایک نسخہ بہت خوبصورت ہے، فرید نسخہ ہے، جس سے آپ نے قرات کی ہے. اب آپ عمومی طور دیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسالے کے شروع میں ہوتا ہے، لیکن جس سے ہم نے قرات کی ہے اس میں ویسا نہیں ہے، اس میں رسالہ اس سے شروع نہیں ہوتا. تو ایک بات ہے، اسے رواحہ ابو جعفر سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر سیدھے جو ہے یہ موضوع پہ آتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو اس کی تحقیقات بہت ساری ہوئی ہیں. سب سے احسن اگر دیکھیں آپ ان تحقیقات میں سے دار التحصیل کی تحقیق ہے، بہت خوبصورت، بہت احسن، اسی سے آپ نے قرات بھی کی ہے، تو اسی پہ اعتماد بھی ہمارا ہے اس پہ. لیکن آپ یاد رکھیں نسخ بہت سارے ہیں، بعض احیان اسی لیے کہیں، حتیٰ کہ ہم دیں گے ابن طاہر نے بھی ان کو جو ہے نسن کھینچا ہے غالباً. حازمی نے رحمہ اللہ، حازمی نے شروط کے اندر نسن رسالے کو لایا ہے اپنی سند کے ساتھ، وہ بھی ایک طریقہ ہے وہاں پہ اس بات کرنے کا. تو اس کی نسبت پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اب روایات کتاب کی وہ مختلفہ ہیں، وہ ہم آگے دیکھ لیں گے، یعنی سنن نبی داؤد کی روایت. کیونکہ اب دیکھیے رسالے میں بات کہیں گے، مثلا دیکھیے یہ جاننا معرفت اس کی ہونا کیوں ضروری ہے. رسالے میں آپ دیکھیں گے، کہیں گے جس میں وہن شدید ہے بینتہ، اس کو میں واضح کرتا ہوں. لیکن جو روایت آپ کے پاس ہے، جو بہت مشہور روایت ہے، وہ لولوئی کی روایت ہے نا، اس میں کلام کثیر نہیں ہے. وہ مشہور کیوں ہے روایت؟ کیونکہ آخری سال ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں لولوی نے وہ سنی ہے، تو آخری سال امام ابو داؤد کے سامنے کتاب کا مراجعہ ہوا ہے، تو وہ لولوی کی روایت ہے. ورنہ کلام جو ہے بعض احیان اسناد پہ، بعض احیان کوئی فائدہ بیان کر دیا، وہ لولوی کی روایت میں نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وہ اس سے پہلی والی روایت میں ہے، جیسے العرابی کی روایت ہے یا ابن داسہ کی روایت ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، تو وہ روایت میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو اب مثلا آپ کہیں کہ ان نے کہا تو وہن شدید جہاں ہو میں اس کو واضح کروں گا، لیکن یہاں تو کیا نہیں. ہو سکتا ہے لولوی کی روایت میں موجود نہ ہو، تو یہ بھی ایک الزام ہے، وہ جو الزام پورا نہیں ہوتا امام ابو داؤد پہ رحمہ اللہ تعالی. واضح؟ ہمارے پاس جو شروع ہے وہ لولوی کی روایت پہ ہوتی ہے عمومی. لیکن اب اگر کسی اور روایت میں بات ہوگی تو وہاں پہ اب وہ روایت بھی ہمارے پاس موجودہ ہیں، ان کے نسخ بھی ہے. تو اب بعض اہل تحقیق کیا کرتے ہیں، دوسری روایت میں کچھ بات ہو اس کو ہامش میں لکھ دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ مزید ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض احادیث اس میں اوپر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آدھے، وہ روایت کا اختلاف ہے، وہ ایسا نہیں کہ کوئی اس میں ہیر بدل کر رہا ہے. تو روایت کا علم ہونا، کتاب کو لکھا کب گیا تھا، پھر جو روایت کرنے والے اصحاب تھے ان کے معاملات کیا تھے، بہت ضروری ہے جاننا اس سے پہلے کہ آپ کتاب کو تحقیقاً جان سکیں، کتاب میں خوض کر سکیں، کتاب کو سیکھ سکے، پڑھ سکے. یہ ایک بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے. اس کے بعد کتاب کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے. یہ جو بڑی کتب ہیں، جیسے خاص طور پہ کتب الستہ، یہ لمبی کتب ہے. یہ ایک بڑے امام نے پوری زندگی لگا کے کتاب کو لکھ کر اس کو تراشا ہوتا ہے. اب دیکھیے زندگی کی آخری عمر، آخری سال میں بھی، زندگی کے آخری سال میں بھی امام ابو داؤد کیا کر رہے ہیں، کتاب کی روایت کر رہے ہیں. تو یعنی اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں، کتاب پہ نظر مار رہے ہیں. تو یہ علوم کا بحر ہوتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ اس کی یہاں تہذیب پڑھ لیں، یہاں اس کا اختصار پڑھ لیں، شرح کے ساتھ غریب کو حل کر کے. جیسے آپ کے پاس سنن نبی داؤد ہے، کبیر کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، حجم سے نہیں، اس کے اندر جب جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. تو کتاب بہت کبیر ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے ایسے ہی سردن شروع کریں. ہاں قرات ہو سکتی ہے لیکن فہم وغیرہ مشکل ہے. تو اس میں آپ نے کوئی مختصر لے لیا، اس کے بعد اس مختصر کی تھوڑی سی شرح دیکھ لی، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی شرح دیکھی، جیسے تہذیب السنن آپ نے منذری کی، یا آپ نے خطابی کی معالم دیکھ لی. تو پہلے آپ کے ذہن میں کتاب کا جو ہے عمومی سانچہ اور عمومی ڈھانچہ آ گیا. اب جب عمومی طور کتاب آپ کے ذہن میں آ گئی، پھر آپ طویل جائیں گے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں شروع بھی کتب کی، کتب الستہ کی، بعض ہمیں شروع لگتی ہے لیکن وہ شروع نہیں ہوتی ہیں، وہ حواشی ہوتے ہیں.
بعض آپ کو نظر آئے گا شروع میں سے ہے، یہ شرح ہے اس کی، لیکن وہ شرح نہیں ہوگی، وہ حاشیہ ہوگا اس پہ. تو پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے. اب جہاں تک عمومی آپ دیکھیں کہ کتاب جو ہے، ہم کتاب کو تو نہیں دیکھ رہے، ہم جو ہے رسالے کو دیکھ رہے ہیں بس. یہ کتاب کے بارے میں لیکن معرفت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ رسالہ اسی لیے پڑھ رہے ہو. اصل غرض کیا ہے رسالے پڑھنے کا؟ تاکہ آپ کتاب پڑھ سکیں. کتاب آپ پڑھ سکیں، اصل میں رسالہ پڑھنے کا تو غرض یہی ہے. تو یہ کچھ نکت ذہن میں آ گئے. ایک تو رحلہ پہ ایک وہ جو ہے بات ہم نے کہہ دی کتاب کب لکھی گئی ہوگی، تو اس پہ مستقل تحقیق کی جا سکتی ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو تثبیتاً اس پہ ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے کہ امام ابو داؤد نے کس وقت سے کس وقت تک کتاب کو تصنیف کیا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آپ نے رسالے کے مختلف جو ہے نسخ دیکھ لیے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ بعض ائمہ نے اس کو لکھا بھی تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ شیوخ وغیرہ کا ان کا معاملہ کیا تھا. تو یہاں پہ اسناد جو ہے رواہ ابو جعفر احمد بن عیسیٰ سے شروع ہوتی ہے، بن ماہان الحمدانی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ روات جو ہے اکثر ان کے تراجم زیادہ معروفہ نہیں ہے، لیکن ہمیں کیونکہ پتہ ہے رسالے کی نسبت میں کوئی شک نہیں ہے، تشکیک نہیں ہے، تو اس پہ ہم جو ہے اختصار کریں گے کہ ہم بات جو ہے روات پہ نہ کریں، کیونکہ تثبیت ہم ویسے ہی بیان کر چکے ہیں رسالے کی کہ ہو گئی ہے. ایک بات یہ ہوگی. اب انہیں شروع کس سے کیا؟ جیسے آپ نے قرات میں کیا، آفان اللہ و ایاکم عافیۃ لا مکروہ معها ولا عقاب بعدها. تو یہاں سلام نہیں ہے. جو دوسرا آپ دیکھیں گے جو مشہور ہے یا بزل کے ساتھ بھی جو چھپتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے شروع کرتے ہیں وہ، اور وہاں پہ سند جو ہے اخبرنا شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی بن احمد بن سلمان سے شروع ہوتا ہے، اور یہ پہنچ جاتے ہیں سلام علیکم فإنی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو اس کے بعد وَأَسْأَلُهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّمَا ذُكِرَ اما بعد. یہ جو ہے کلمے ہمارے نسخے میں موجود نہیں ہے. واضح؟ فرمایا آفان اللہ و ایاکم. آفان اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عافیہ سے ہے. اس کا مطلب ان یعافیہ اللہ تعالی من سقم او بلیۃ. یہ ابن منظور نے لسان کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، محفوظ رکھے ہر کسی بیماری سے، ہر کسی تکلیف سے. وہی الصحہ ضد المرض. یہ صحت پہ دلالت ہے کس کے؟ مخالف مرض کے. جب ہم کہتے ہیں نا آفاہ اللہ، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہب لہ العافیہ من العلل والبلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری اور باقی آفات سے بچایا. تو یہ آفان اللہ. اس کے بعد آتا ہے اسے معافہ، معافات. وہ یہ ہے ان یعافیک اللہ من الناس ویعافیہم منک. اللہ آپ کو لوگوں سے اس اعتبار سے محفوظ رکھے اور ان کو آپ سے رکھے. کس اعتبار سے؟ ای یغنیک عنہم ویغنیہم عنک. اللہ آپ کو ان سے غنی رکھے، ان کو آپ سے غنی رکھے، اور ان سے اذى ہٹائے، آپ کی اور آپ سے ان کی اذى ہٹائے. یہ آتا ہے کہ اس میں معافات میں، عافیہ میں اللہ محفوظ رکھے ضد المرض. تو شروع سے دعا کر رہے ہیں آفان اللہ. اور کس سے شروع کیا؟ خود سے. آفان اللہ جو سننا ہے، آفان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب یہی ترجمہ ہم کہیں گے محفوظ رکھے، مگر تفصیل تو بتا چکا ہوں. وَإِيَّاكُمْ، اور آپ کو عافیتاً، ایک ایسی عافیہ لا مکروہ معها. مکروہ کیا ہوتا ہے؟ شر، کوئی بھی چیز جو ناپسند کی جائے، شر عمومی طور اس کو بتایا جاتا ہے. اور فرمایا ولا عقاب بعدها، اور اس میں کوئی عقاب بھی نہ ہو. اب دیکھیے عقاب، عقوبہ، معاقبہ، یہ یختص بالعذاب ہے، یاد رکھیے گا. راغب نے کہا ہے مفردات کے اندر باب جو ہے مادہ عقب. تو عقوبہ جو ہے یا عقاب جو ہے یا معاقبہ، یہ سب کس معنی میں ہے؟ عذاب کے. واضح؟ بالعذاب. تو کیا کہا؟ آفان اللہ و ایاکم عافیتا لا مکروہ معها ولا عقاب بعدها. نہ تو اس کے ساتھ کوئی مکروہ ہو اور نہ کوئی عقاب اس کے بعد ہو. دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر دی. جامع دعا ہے، خوبصورت دعا ہے، شروع خود سے کیا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو گئی. اب یہ آگے سیدھے سوال پہ. فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ.
اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سوال ہی پوچھا گیا ہے، اور یہ متوجہ انہی کی طرف ہے جن نے سوال پوچھا ہے. بعض احیان متوجہ ان کی طرف نہیں ہوتا، سالنی سائلون ایسا ہوتا ہے، تو وہ ان کی طرف بھی اور باقیوں کی طرف بھی متوجہ ہے، لیکن یہاں متوجہ انہی کی طرف ہے. فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمْ أَنْ أَذْكُرَ لَكُمْ الْأَحَادِيث، میں آپ کے سامنے لکم الاحادیث التی فی کتاب السنن. سب سے پہلے بات دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ میں ذکر کروں احادیث کا التی فی کتاب السنن، تو خود کتاب کا نام کیا دے رہے ہیں؟ سنن، ہے کہ نہیں؟ یہ پہلی بات ہو گئی. تو اسی لیے سنن ابی داؤد کہنا سب سے بہترین ہے اس کو. کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ میں آپ کو بتاؤں احادیث کے بارے میں جو کس میں ہے؟ سنن میں. اہی اصح ما عرفت فی الباب، کیا یہ اصح ہے ما عرفت فی الباب؟ ووقفت علی جمیع ما ذکرتم فاعلموا انہ کذالک کلہ. یہ شروعات ہے، اس طرح ہی کہتے ہیں. اب سب سے پہلے کتاب کو ان نے کیا کہہ دیا؟ سنن. واضح، یہ آپ نے بات یاد رکھی. دوسرا اصح ما عرفت فی الباب، یہ بات. تو سوال کا اصل میں مقصد کیا ہے؟ بتائیں، سوال کا مقصد کیا ہے؟ سوال کیا، طلب کیا ہے؟ کس چیز کی طلب ہے؟ سائل جو ہے اس نے کیا سوال کیا؟ اہل مکہ نے پوچھا کیا ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ کس چیز کے بارے میں پوچھا ہے؟ ان نے پوچھا ہے بالکل اہی اصح ما عرفت فی الباب. یہ اصح، یہ فقہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کس کا مذہب ہے، ویسا کچھ نہیں پوچھ رہے نا. حدیث کی کتاب ہے تو اس کی صحت کے اعتبار سے سوال پوچھا جا رہا ہے. اسی لیے کہا کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے احادیث کے بارے میں جو کتاب السنن کے اندر ہے، اور آپ نے کیا پوچھا ہے کہ کیا اصح ہے یہ ما عرفت فی الباب. اصل میں سوال تو یہ ہے نا. تو یہ کس چیز پہ سوال اب ہو رہا ہے؟ شرط پہ سوال ہو رہا ہے. شرط ہے کہ نہیں؟ کیا ہے جو آپ نے ابواب کھینچے ہیں، یعنی ابواب پھر خود کھینچے، ابواب پھر خود کھینچے، اور ان نے فرمایا واپس فَعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ كُلُّهُ. یہ بتا دیا آپ کو، ایک سطر میں آپ کو بتا دیا ان نے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے. پہلے آپ عمومی احاطہ کرنا ضروری ہے کہ جو احادیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب میں لاتے ہیں ان کی عموم تقسیم کیا ہے. پھر ایک تو پہلے جاننے کی چیز ہے عرفت فی الباب، اصح فی الباب کی بحث. دیکھیے آپ جب بھی کوئی متن پڑھیں، خاص طور پہ سلف کے متون، وہ ملان بالعلوم ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسے نہیں آپ نے پڑھ لیا ترجمہ کرتے نکل گئے. اسی لیے اکثر ان کے ساتھ انصاف ہوتا نہیں پڑھانے والوں کی جہت سے. آپ دیکھیں چھوٹی سی کتاب موطا، کتنی چھوٹی کتاب ہے، اس کو مجلس میں ختم کیا جا سکتا ہے، ایسی کتاب ہے. اور اس پہ آپ دیکھیں ابن عبد البر کی شروح کتنی بڑی ہے، ورنہ تو ایسے ہی ایک مجلس میں ختم ہو جائے 3 گھنٹے میں، اور آسان بھی ہے. لیکن معاملہ ہے کہ ان کے اندر علوم چھپے ہوتے ہیں. اب اصح فی الباب کا بحث دیکھنا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ ہے ابو داؤد فَعْلَمُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ كُلُّهُ. آپ جان لیں سارا بالکل اصح ما عرفت فی الباب بالکل یہ وہی ہے. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے نا. اب یہ بات لوٹ رہی ہے شرط پہ. شرط کو اپنی یہ خود واضح کریں گے، لیکن آپ کے پاس ایک احاطہ پہلے شروط کا ہونا چاہیے، ورنہ آپ بس ہم بتاتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے، سمجھ آنا دور رہے گا. ویسا نہیں ہونا چاہیے. اب عمومی طور اگر آپ دیکھیں شروط کے ضمن میں، صحیحین کی شروط کو آپ اس وقت ہم ذکر نہیں کریں گے. ابن طاہر نے ابو داؤد کے بارے میں کہا ہوا اما ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فمن بعدہ، ابو داؤد اور جو ان کے بعد ہیں، فإن کتبہم تنقسم علی 3 اقسام. ان کی کتب جو ہے ان کے آپ 3 عمومی حصے کر سکتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. پھر ہم واپس آئیں گے اس کو دیکھیں گے. قسم اول کون ہوگا؟ صحیح. اور وہ حصہ میں مختصر بتاتا ہوں، وہ ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہو اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہو. اب اگر کوئی غبی طالب علم ہو، اس کے ذہن میں یہ آئے گا تو اصح فی الباب اس کا مطلب یہ بھی پھر صحیح کتاب ہے،
کیونکہ جو وہاں ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا، باب ویسے ہی ہوں گے، لیکن ویسا تو ہے نہیں۔ عنایہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کس کے ساتھ زیادہ تھی؟ عنایہ ان کی اسناد کے ساتھ زیادہ تھی یا متون کے ساتھ؟ عنایہ کس کے ساتھ تھی؟ فقہ الحدیث کے ساتھ زیادہ۔ عنایہ ان کی جو تھی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح تھی، وہ ہم دیکھیں گے ائمہ کے کلام سے بھی کہ عنایہ بالفقہ اکثر تھی۔ یہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے خطابی نے کہا کہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے احسن، حتیٰ کہ بخاری کی ترتیب پہ اس کو فضیلت دی ہے نا خطابی نے رحمہ اللہ تعالیٰ، معالم کے مقدمے میں، وہ بھی دیکھیں گے۔ تو مطلب عنایہ بالفقہ تو بہت زیادہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے کیا شروط کو مضیق کرنا پڑا ان کو یا شرط کو کھولنا پڑا ان کو؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اب دونوں جہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے مقدمات دونوں ہو سکتے ہیں۔ بالکل اس چھوٹی سی بات پہ تو 10 دروس کیے جا سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو اصح الباب ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو ایسے تعامل کر کے اب اس کے بعد اہل علم کا کلام دیکھ کے پھر سنن ابی داؤد کو جا کے کھول کے پڑھے گا، سیکھے گا، اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں وہ عالمانہ ذوق موجود ہوگا، ورنہ ویسے ہی پڑھتا جائے گا جیسے آپ کو معلوم ہے۔ تو قسم اول ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، واضح، تو ان کا کلام کل کلام الگ صحیحین ہے۔ ایک حصہ یہ ہو گیا، یہ ابو داؤد کی نہیں صرف، بلکہ ابو داؤد اور جو ان کے بعد ہے ایک دوسرا، تو یہ ابن طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے شروط ائمۃ الستہ کے اندر، حازمی نے لکھی شروط ائمۃ الخمسہ۔ تو قسم ثانی میں کہا صحیح علی شرطہم، پھر کہا کہ ابن مندہ جو ہے ان شرط ابی داؤد و نسائی اخراج احادیث اقوام لم یجمع علی ترکہم اذا صح الحدیث باتصال الاسناد من غیر قطع ولا ارسال ویکون هذا القسم من الصحیح۔ اب کہہ رہے ہیں ابن مندہ کا قول لائے ابن طاہر نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اور نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث لاتے ہیں ان اقوام کی لم یجمع علی ترکہم، جن پہ اجماع نہیں ہے اہل جرح و تعدیل کا کہ ان کی احادیث چھوڑ دو۔ اگر صح الحدیث باتصال الاسناد، حدیث صحیح ہوگی کس سے؟ جب اسناد متصل ہو، من غیر قطع ولا ارسال، اس میں نہ تو قطع ہے، انقطاع ہے، نہ ارسال ہے، ویکون ھذا القسم من الصحیح، یہ بھی صحیح کی اقسام ہے۔ پھر یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور مسلم نے بہت ساری صحیح احادیث کو چھوڑ دیا تھا، بخاری اور مسلم نے بہت ساری احادیث کو چھوڑ دیا تھا، تو اسی لیے ان کو اس میں داخل کر دیا، لیکن ہمیں پتہ ہے اصول سارا موجود ہے صحیح ان کے اندر کا، اسی لیے جو ہے کہا المسند الصحیح جو ہے کون؟ مسلم نے۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور تیسرا قسم ہے جو احادیث لائے للضدیہ، ضدیہ مطلب جو احادیث باب ہیں ان کے مخالفت میں لائے، واضح، پیچھے کوئی باب آیا اس کے جو مخالف میں بات آ گئی، یہ مخالف کس طرح آئے گی؟ فقہن، ضدیہ کے لیے لائے، لیکن اس پہ قط نہیں ہے ان کی کیا کہ یہ صحیح ہے احادیث، یہ تیسرا قسم، واضح۔ اور کیا کہا؟ بعض احیان یہ کیا کرتے ہیں یہ ائمہ ابو داؤد اور جو ان کے بعد آئے، نسائی جیسے مثال لی انہوں نے رحمۃ اللہ علیہم، یہ کیا کرتے ہیں بعض احیان؟ یہ علت کو بھی واضح کرتے ہیں اس قسم کی احادیث کی، واضح۔ یہ نے عمومی طور 3 چیزیں بتائی، پھر آ گئی کس پہ؟ امام ترمذی پہ، ابن طاہر فرماتے واما ابو عیسیٰ ترمذی فکتابہ وحدہ علی 4 اقسام، اکیلی ان کی کتاب 4 قسم پہ، پچھلی 3 یہ بھی اب دیکھ لیں فائدے کی ضمن میں، کیونکہ شروط کا آپ جب مقارنہ کریں گے نا تفہیم بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر اب پہلا قسم کیا ہوگا؟ وہی جو صحیحین کے اندر ہے، مختوم بصحت ہی ہوگا نا وہ ایک، دوسرا جو شروط پہ ہوگا، واضح، تیسرا یہ بھی اس میں کہہ رہے ہیں للضدیہ، اور اس کی بات واضح کر دی ہوگی، اس کی بات علت وغیرہ واضح کر دی ہوگی، اور چوتھا قسم اس میں بتایا ابانا ہوا عنہ فقال ما اخرجت فی کتاب اللہ حدیثا قد عمل به بعض الفقهاء، چوتھا قسم یہ ہے، تو اس میں چوتھا اضافہ ہو گیا، وہاں تک 3 ہی تھا، ابو عیسیٰ نے رحمہ اللہ تعالیٰ چوتھا اضافہ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ احادیث لائیں گے جس پہ عمل کیا کسی نے، واضح، جیسے تسبیح کی احادیث لائی ہے کہ نہیں، صلاۃ التسبیح کی، لیکن پھر کہا اس کے ساتھ وہذا شرط واسع، یہ تو بہت واسع شرط ہے۔ اب ایک تو شروط کے اعتبار سے آپ دیکھیں صحیحین کی شروط، اس کے بعد نیچے
ایک ایسی شرط بھی ہے کہ اگر کسی نے عمل کی ہے حدیث پہ، یہ بھی ایک شرط ہے، لیکن یہ بہت واسع شرط ہے اور درمیانی ہے شرط، جو آپ 3 اقسام کر سکتے ہو یعنی کتب کے اعتبار سے. یہ ہے شروط کا ایک طریقہ سمجھنے کا، یہ ایک طریقہ سمجھنے کا. تو اب آپ کے پاس سنن نبی داؤد کھولیں گے آپ، عمومی طور یہی 3 چیزیں ملیں گی، لیکن ہمیں تفصیل دیکھنی ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں کیا فرماتے ہیں. اب حازمی نے کیا کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، شروط خمسہ کے اندر ان نے حکایت ہی لائی ہے ابو الاعلیٰ محمد بن جعفر بن عقیل المصری سے، اور ان نے ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہی لایا ہے، یقول سمعت ابا داؤد فی رسالتہ التی کتبها الی اہل مکہ وغیرها جوابا لہم، یہ لکھا ہے حازمی نے، سالتم ان اذکر لکم، یہی وہاں سے شروع کیا. لیکن ان نے ایک خوبصورت بات بیچ میں اس میں داخل کی ہے. آپ نے پہلے شروط ایسے دیکھی، دوسرا ہے شروط سمجھنے کا طریقہ طبقہ دیکھ کے، طبقات دیکھ کے. یہ بہت احسن طریقہ ہے شرط سمجھنے کا. اس کو پڑھیں گے یا اگلے درس میں دیکھیں گے؟ اگلے درس میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا مراجعہ کر لیں. اب آپ یاد رکھیں، ایک تو شروط دیکھنے کا طریقہ وہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں، اور دوسرا شروط دیکھنے کا طریقہ انشاءاللہ طبقات کے اعتبار سے آگے بتائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.